اسی عرصے میں ایک اور چیز ہوئی ہے ہارون صاحب، ایک سینٹیمنٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہوتا ہے بزنس کلائمیٹ کے اوپر. ابھی انہوں نے ایک سرکولر نکالا ہے، مجھے معلوم نہیں اس کا یہ کریں گے کیا. وہ اس کے اندر 3-4 چیزیں تھیں. ایک اس کا حصہ تھا کہ یہ جتنے بینکس ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ 5 لاکھ کے ڈپازٹ کے اوپر جو ود ہولڈنگ کٹی ہوئی ہے CNIC سمیت اس کی تمام تفصیلات FBR کو مہیا کی جائے. میرا اس کے اوپر سوال ہے، کیوں، کس قانون کے تحت یہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کا یا ان کا 10 لاکھ جائز آمدن سے پڑا ہوا ہے، ٹیکس کے اندر ریٹرن فائل کر رہا ہے. اگر کوئی پیسہ فیک اکاؤنٹس والا ہے جیسے زرداری صاحب کا کیس ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، جا کے اس کی ڈیٹیلز نکلا لیں. لیکن پوری آبادی کو چور کیوں بنا کے یہ سوال کر رہے ہیں؟ کس قانون کو انہوں نے استعمال کیا؟ میں تو یہ جاننا ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو تباہ کرنے لگے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر. ڈائریکٹ اس دفعہ جو تجربہ رہا ہے انویسٹرز کے ساتھ نہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر چاہتا ہوں. یہ تو ظلم کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ تو جو چیزیں ہیں مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے کہ اندر دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس اینڈ ادر، یہ اتنا کوئی اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے نہیں، بیکاز یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف دا ڈپازیٹر. لیکن میں نہیں، یہ پروٹیکشن کر رہے ہیں جو سے کہہ رہے ہیں CNIC، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو بالکل تک نہیں بنتا. وہ پیسہ نکالے گا بندے ادھر سے اور دبئی لے جائے گا، UAE لے جائے گا، یورپ لے جائے گا. کرنا چاہ رہا ہوں جی 3 چیزیں باہر کے بھی اور لوکل انویسٹرز بارہا جو ہم سے ریکویسٹ جب وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ بہت ساری اکانومیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. 3 چیزیں کنسسٹنٹلی ہر شخص نے کمیونیکیٹ کی ہیں. نمبر 1 یہ کیا ہے کہ آپ کی پالیسی بہت انکنسسٹنٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ آج ایک بات کرتے ہیں، اگلے دن سرکولر سے اس کو چینج کر دیتے ہیں. تو آپ پالیسی کی پہلے تو پالیسی بنائیں اور اس کو کنسسٹنٹ رکھیں. دوسری چیز جس پہ انویسٹر کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ فائنینشیل اور کمرشل ٹرانزیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ مینر سے ہینڈل کرے. انویسٹ ان کیپیبلٹیز اور کم اپ ود میکنزم، جیسے باہر کے ملکوں نے نئے میکنزم بنائے ہیں، آپ نے پرائرٹیز سیٹ کرنی. تیسرا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کیپیبلٹی سسٹم کے اندر بہت کم ہے. تو میں جو آپ سے بار بار جو عرض کر رہا ہوں، اور پاشا صاحب نے بھی مجھے کہا، میری ریکمنڈیشنز بارہا جا رہی تھیں کہ آپ 3-4 ایسے سٹیپ لیں ٹریڈیشنل چھوڑ کے کہ جو کانفیڈنس کو انسپائر کریں. یہ جو ایسن کہہ رہے ہیں 50% تو ایگزیکٹلی نوبڈی نوز، بٹ مارکیٹ کو سگنل جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ ملک ہے جس میں سیکورٹی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، یہ ویسٹرن چائنا سے کنیکٹ ہو رہی ہے. ہم اس کو کیش کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انسپائر کانفیڈنس بائی ٹیکنگ 2-3 میگا میجرز کہ وی آر ڈوئنگ بزنس، جیسے کہ ویتنام کر رہا ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کر رہا ہے. میں آپ کو اکنامک زونز کی مثال دیتا ہوں. کب سے ہم اکنامک زون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں باتوں میں. جی میں بار بار BOI میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اکنامک زونز آپ دیکھیے آخرکار باقی ممالک بنا رہے ہیں نا، تو ہمیں اس کو ریگولر سسٹم سے، بیوروکریسی سے انسولیٹ کر کے وی نیڈ ٹو گیو اٹ ٹو پروفیشنلز اینڈ آسک دیم ٹو رن اٹ اینڈ میک اٹ. لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک چیمپئن چاہیے ہوتا ہے ایٹ پولیٹیکل لیول، جو کہے کہ جی ٹھیک ہے اس کو کرنا ہے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے دفتر کے اندر ایک ٹیم بیٹھتی ہے جو صرف آپ کو اگر بنگلہ دیش کو آپ سمجھتے ہو، وہ ایک ہڑتال کا کلچر ہے، ہر ہفتے ایک ہڑتال ہوتی ہے. صرف 2 گاڑیوں کو ہڑتال میں روکنے کی اجازت نہیں ہے، ایمبولینس کو اور جو ایکسپورٹ کا مال جا رہا ہے. آپ کی پرائرٹی بڑی کلیئر دکھتی ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے دوبارہ سے کہ ہمیں سنجیدہ تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل بنائے جاتے ہیں ان کی کیپیبلٹی جج کی جائے. اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کو بدل دینا چاہیے اور صحیح لوگوں کو لائیں جو بنا سکیں.